السلام علیکم۔ ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز شیخوپورہ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج فزیالوجی کلاس میں ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 5 کا بقیہ حصہ، ریفلیکس ایکشن کے مراحل کی اقسام۔ ریفلیکس ایکشن، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ریفلیکس ایکشن ہوتا کیا ہے؟ کسی بھی محرک کے خلاف فوری جسم کا رد عمل، اس کو ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ غیر ارادی افعال یا غیر ہمارے جو کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو اس کے دو اقسام ہو سکتے ہیں۔ ایک جو ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے غیر ارادی افعال، اور ایک حرام مغز، اس کے ذریعے سے کنٹرول ہونے والے غیر اضطراری یا ارادی افعال۔ اب اس کا فائدہ کیا تھا؟ مثال جیسا کہ پہلے ذکر کی تھی کہ جلنے کا ذکر بار بار ہو رہا تھا کہ جسم کو جب کوئی چیز چبھتی ہے یا جلنے کی سطح پر ہاتھ لگتا ہے تو فوری جسم رد عمل ظاہر کرتا ہے، تو اس میں ہمارا ہاتھ نہیں چلتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ڈرفٹ تیزی سے کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ تیزی سے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے حرام مغز کی وجہ سے، کیونکہ حرام مغز کے پاس سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ فوری ہم نے پوری ایک مثال بیان کی تھی کہ نروس سسٹم کا جو سینسری نیورون ہے وہ سطح محسوس کرے گا، فوری حرام مغز تک اس کا سگنل جائے گا، وہ حرام مغز فوری سگنل موٹر نیورون کو بھیجے گا کہ ہاتھ پیچھے کرے۔ تو اس میں جلنے کا معاملہ، اگر یہی جو ہے مرکز اس کا اگر دماغ ہوگا، مطلب دماغ تک پیغام پہنچے اور اس تک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں ٹائم لگے گا، تو اس نتیجے میں ہاتھ جل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ جو ریفلیکس ایکشن کے جو معاملات ہیں کنٹرول کرتا ہے حرام مغز، اور کچھ دماغ کنٹرول کرتے ہیں تاکہ جسم کو شدید نقصان سے بچایا جا سکے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ریفلیکسیشن کا فائدہ یہی ہے کہ پیغام فوراً حرام مغز تک جا کر فوری واپس احکامات ماننے والے اعضاء تک پہنچ جاتا ہے، اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی ہمارے جسم کو، اور چیز سے ہاتھ پیچھے ہٹ جائے گا، جلے گا نہیں ہاتھ۔ دوسرا، اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں، جیسا کہ مرچیں یا کوئی نقصان دہ بخارات ناک کے ذریعے جائیں، سونگھتے ہیں ہم تو چھینک آ جاتی ہے، سانس کی نالی میں کچھ چلا جائے کھانسی آ جاتی ہے، جسم کے اوپر کوئی چیز رینگتی ہے تو خارش ہوتی ہے، آنکھ کے اندر کوئی چیز چلی جائے تو آنکھ کا چپکنا، یا کچھ ایسے سارے معاملات، جیسے ہم خوراک کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اس میں تھوک کا مقدار کا بڑھ جانا، یہ سارے غیر ارادی افعال ہیں۔ یہ اگر ہمارا جسم خود کنٹرول کرے، خود اس کو دیکھے، تو پھر تو یہ سارے کام اتنی جلدی ہونا ممکن نہیں ہے، تو مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی ریفلیکس ایکشن کا فائدہ ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے جی مرکزی نظام اعصاب کی حفاظت۔ ہم نے ذکر کیا ہوا ہے کہ مرکزی نظام اعصاب کیا ہے، اس میں دو حصے ہیں، جیسا کہ دماغ اور حرام مغز شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نازک حصہ ہے، جیسا کہ کوئی جانور کو چوٹ لگے، کھوپڑی پہ لگے، ریڑھ کی ہڈی کے لگے، تو ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو چلنا مشکل ہے، اسی طرح کھوپڑی پہ لگے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس کو قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت کے طور پر ایک جھلیاں غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہے۔ ہڈی تو اس کے باہر ہے، دماغ کے اوپر بھی کھوپڑی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی جو ہے وہ مغز ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہے، لیکن اس کو مزید اندر غلاف کے اندر جھلی نما جو اس کی لیئرز ہیں، تہیں ہیں، وہ اس کے اندر اس کو سمیٹا ہوا، جن کو مننجز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مننجز اوپر مینشن ہے۔ اب سب سے پہلے اس کی 3 لیئر جو کہ ابھی ذکر کرنے والے ہیں، سب سے پہلی ہے ڈیورامیٹر۔ ڈیورامیٹر یہ 3 لیئروں میں سب سے باہر والی، بیرونی والی ہے، بیرونی طور پر واقع ہوتی ہے، کھوپڑی کی ہڈی کے نزدیک تر ہے، مطلب کھوپڑی کی ہڈی کے آگے جو ہے لیئر، اس کو ڈیورامیٹر کہتے ہیں۔ یہ کس رنگ کی ہے؟ سفید رنگ کی سخت جھلی ہے۔ اب اس کا کیا کام ہے؟ وہی دماغ اور حرام مغز کو بیرونی چوٹ سے بچانا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری جو کہ درمیان میں واقع ہے، اریکنائڈ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ درمیانی جھلی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ بھی سفید رنگ کی ہے، سخت جھلی ہے، جیسا کہ پیچھے ذکر کیا وہ بھی سخت تھی، سفید تھی۔ تو اس کا اس کے اندر جو ہے نا ایک سب اریکنائڈ سپیس ہوتی ہے۔ وہ سپیس کیا ہے؟ اس میں سیریبرل اسپائنل فلوئڈ واقع ہے، مطلب جس کو ہم دوسرے لفظ میں کہتے ہیں دماغی پانی۔ تو یہ دماغی پانی کس لیے؟ یہ دماغ اور حرام مغز کی جو ہے نا اس کو کوشن، اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کو رگڑوں سے بچاتا ہے، چوٹوں سے محفوظ کرتا ہے۔ تو اس اریکنائڈ کا کیا فائدہ یہاں پہ؟ ایک دماغی پانی۔ تیسری اور آخری جو اس کی تہ ہے اس کو پیا میٹر کہتے ہیں، یہ سب سے اندرونی تہ ہے، یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ سرخ رنگ کی نظر آتی ہے، یہ نرو ٹیشو جو ہوتا ہے اس کے ساتھ پیوست ہوتی ہے۔ تو
تو اس کے اندر خون کی نالیاں گزری ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ سرخ رنگ کی نظر آئے گی۔ اور آخری ہے دماغی پانی، جو کہ ابھی پہلے ذکر کیا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دماغی پانی تو ابھی ہم نے ذکر کیا، حفاظت چوٹ سے بچاتا ہے۔ تو دوسری اس کے ساتھ ساتھ یہ نروس ٹیشو، جو نروس ہے، دماغ یہ اعصاب ہے، اس کو ایک غذائی اجزاء بھی فراہم کرتا ہے۔ اب اگر اس میں ایک مسائل آ جاتے ہیں، بعض اوقات پانی زیادہ بننا شروع ہو گیا یا پانی جذب نہیں ہو رہا، تو مسائل آئیں گے، ٹھیک ہے، اس میں خرابی آئے گی تو بیماری کی وجہ بنے گی، بیماری کا باعث بنے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ حفاظتی جو جھلیوں کا کام کیا تھا، حفاظتی جو جھلیاں میں ذکر کیا ہے، تو وہی کام جو مین تھا، بوجھ دماغی اعصاب کے بوجھ کو سہارنا اور اس کی حفاظت فراہم کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دماغی پانی ہے، مایع ہے، اس کو بننے میں اور اس کو زیادہ بن کے تو اس کو جذب کرنے میں یہ مدد کرتا ہے، یہ پیشکار ہے۔ تو اس طرح یہ سارے معاملات اسی طرح محفوظ ہو رہے ہیں، مخصوص طریقے سے دماغ کے اندر پانی بھی بن رہا ہے اور سارے معاملات جو ہے نا چل رہے ہیں۔ تو یہ ان سب حفاظتی چیزوں کا فائدہ تھا۔ یہ ہے آپ کی آج کی کلاس، ملتی ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔